پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اگر میں پہلے اپوزیشن کی جماعت سے پہلے آپ ہی کی جماعت کا سے شروع کرنا چاہوں گفتگو کو، یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے کافی دنوں میں بلکہ پچھلے 1.5 ماہ میں 1-2 نشستیں کی مذاکراتی، جو پیپلز پارٹی کا ایک 25 نکاتی ایجنڈا تھا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، کنسنسس کے لیے، لیکن اس کے اوپر بھی معاملہ کچھ جمتا ہوا محسوس نہیں ہوا. آخر وجہ کیا ہے؟ حکومت کیوں اس طرح ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے پی پی سے مذاکرات کرتے ہوئے بھی؟ دیکھیے انکریزنگلی یہی لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این شاید سیریس نہیں ہے ایون حکومت سازی میں، ملک کے مسائل حل کرنے میں، پارلیمان چلانے میں. آج کا میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں کہ آج پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا ہے. بینگ ہم تو اتحادی ان دیٹ سینس ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی مجبور ہو کے ہم نے واک آؤٹ کیا کیونکہ گزشتہ 3-4 دن سے وزیر نہیں آ رہے، کوئی وزیر نہیں آتا. اور پارلیمنٹری سیکرٹریز ایسے نہ ان کو صحیح بریفنگ دی جاتی ہے، تو جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک خانہ پوری کی طریقے سے ایک جواب رٹا ہوا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور اس کو ایڈریس نہیں کرتے، تو ہمیں مجبوراً واک آؤٹ کرنا پڑا. تو نہ پارلیمان صحیح طرح چل رہا ہے اور مختلف ان کی جو ایشوز ہے، حکومت سازی تو خیر جو بھی ہے وہ آپ کے آگے ہے، لیکن جب سیاسی مسائل، یہ تو چلو پارلیمان کی بات ہے، لیکن ایسے پولیٹیکل ایشوز ہیں جو حکومت ریزالو کر سکتی ہے. وہاں مولانا صاحب والا ایشو ہو، قانون سازی میں جو قانون دھڑا دھڑ مطلب ایسے آتے ہیں کہ ایک دن آیا اور 15 منٹ میں آپ پاس کرو، یہ نہ ہو کہ آپ پارلیمنٹ کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینزم میں بلیو کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اختیارات ہوں، بلز کے اوپر ڈسکشن ہو، کیونکہ لاز آر میڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. ایسے قوانین ہم نہ بنائیں کہ کل کو وہ جو ان کا مقصد ہے اس سے برتر کر کے کوئی اور ہی اس کی شکل آ جائے. اور میں نے پھر اسمبلی میں یہ ایشو ریز کیا تھا کہ اس وقت ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ کئی ساری اتھارٹیز بناتے جا رہے ہیں، اور بظاہر یہ اتھارٹیز جو ہے وہ آزادی اظہار، آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اور آپ کی ڈیجیٹل رائٹس، ان کو رائٹ آف پریویسی، ان سب کو وہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم پیچھے کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ رسپانسبلٹیز نہ ہوں، یا یہ چیزیں ریگولیٹ نہ ہو، یا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ریگولیٹ نہ ہو، یا فیک نیوز پنش نہ ہو، یہ سب ہونی چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ ایک آپ کو اگریمنٹ کرنی ہے کہ جہاں تک سول رائٹس کی بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، سٹیزن رائٹ ٹو پریویسی ہے، تو آپ یہ نہ کہ ہر چیز کھل کر آپ دے دیں کہ آپ ہر ڈیٹا جو ہے وہ لے کر اور پوری سرویلنس کریں نا ایک سٹیزن کی. تو اس قسم کی کیئرلیس قسم کی لیجسلیشن یہ لے کے آ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اوپر ان کو اعتماد کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں کرتے. تو کئی سارے ایشوز ہیں. ایک دیکھیں، پیپلز پارٹی ابھی بھی ڈائیلاگ کا دامن نہیں چھوڑ رہی. ہم نے اس لیے چیئرمین صاحب بظاہر کہ ان کی کافی تحفظات ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جو ان سارے معاملات پر وقتاً فوقتاً ان سے میٹنگ کر رہی ہے. ان میں ممبران ہیں، وہ زیادہ آپ کو بتا سکیں گے کہ وہ ڈائیلاگ پروسیسز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، نہیں بڑھ رہی ہیں، ڈیڈ لاک ہے. لیکن بظاہر تو یہی ہے کہ کافی سارے پرابلمز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہوں، وفاق سے ریلیٹڈ ہوں، وہ پانی کے ایشو سے ریلیٹڈ ہوں، وہ لیجسلیشن سے ریلیٹڈ ہوں، وہ پنجاب میں پارٹی کے ہمارے اسپیس کے حوالے سے ہوں. تو کافی سارے ایشوز ابھی بھی ہیں جو انریزالوڈ. اچھا میم، یہ بتائے گا کہ ایک تو جس طرح مفروضے کی بنیاد پر ہی صحیح، لیکن کیونکہ آپ خود بھی ایک سیاسی ورکر ہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں، یہ جو 25 نکاتی مطالبات تھے پیپلز پارٹی کے، اس میں یہ بھی تھا نا کہ کچھ پاورز کے حوالے سے بھی تھے، پھر پنجاب کے اندر جو اسپیشلی جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی تھے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا پھر جو پنجاب کی حکومت ہے صوبائی، وہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ بہت سے ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہو، اس سے وہاں کا جو اپنا ان کا ایک سٹینڈنگ ہے وہ کمزور ہوگی. تو ایک تو کیا واقعی یہ درست ہے، یا یہ مفروضہ یا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ اس وجہ سے بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حکومتی بلز کے اوپر پیپلز پارٹی نے اسٹرانگ سٹانس لیا ہے، جیسے کل ڈیجیٹل بل کی بات ہو رہی تھی، اس پہ شازیہ مری صاحبہ نے بھی بڑی سخت گفتگو کی. تو آپ کیا پیپلز پارٹی یا باقی جماعتوں کا کنسنسس نہیں لیا جاتا ایسے بلز ٹیبل کرنے سے پہلے؟
دیکھیں کنسنسس تو خیر نہیں، لیکن اب پارلیمنٹری کمیٹی ہے، ایک لیجسلیشن کی کمیٹی ہے اور باقی بھی کمیٹیز ہیں، لیکن وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز اصل تو جب لا آتا ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ اکثریت ہوتی ہے حکومتی جماعتوں کی تو وہاں پر بلڈوز کیا جاتا ہے، تو یہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ڈیلیبریشن بھی ہو، کہیں کہیں آل پارٹیز چھوٹے چھوٹے فورمز ہیں ان میں بھی ان کی ویٹنگ ہو پہلے. اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ 2008 سے 13 ایک تاریخی لیجسلیشن ہوئی اور بالخصوص جمہوریت کو ایک انفراسٹرکچر دیا ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں، اور اس کی وجہ سے ابھی بھی جمہوریت کا تسلسل ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم نے کافی روڈ بلاکس ڈالے ہیں. کوئی بھی اگر کوشش بھی کرے تو شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوں یا آئین ہو اس کی کوئی پامالی ہو. اور اس میں ایک یہ روایت ہم نے قائم کی کہ جو بھی قانون آتا تھا ہم اپوزیشن کو پہلے وہ دیا جاتا تھا کہ وہ خود بھی دیکھیں، اور پھر ہم نے یہ روایت قائم کی کہ کنسنسس کی بنیاد پہ لیجسلیشن ہوئی. اس زمانے میں اتنی پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے تھی اور نمایاں تھی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ڈیلی کی بنیاد پر وہاں آتے تھے. اب یو کین امیجن کہ وزیر اعظم کتنا بزی ایک شخص ہے، اس کی کتنی رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی اہمیت سمجھ کے وہاں ڈیلی گیلانی صاحب آتے تھے. اور اس وقت یہ حال ہے کہ ہم جو ہے وزیر اعظم تو کیا، وزیر بھی جو ہے وہ بھی غائب رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ آتے ہیں، پھر وہاں بھی سوالات کے ایک دو وزیر جواب دیتے ہیں، باقی ہوتے نہیں ہیں. تو ایک طریقہ کار، ایک فنڈامنٹل طریقہ کار ہے کہ جہاں مشکل لیجسلیشن ہے، جہاں عوام کے حقوق کے ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں، تو وہاں پر بہتر ہے کہ پارٹیز جو ہیں بالخصوص اپوزیشن کے ساتھ، باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک کنسنسس بلڈنگ ہو اور ایک رائے عامہ کے تحت ہم آگے بڑھیں. تو وہ تو اس وقت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے پیپلز پارٹی کافی قوانین پر ہم نے ریز کیے ہیں کافی ایشوز کہ اس کا طریقہ کار، کانٹینٹ جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اگر چیئرمین صاحب دلچسپی نہ لیتے تو شاید اس شکل میں، جس شکل میں حکومت نے شاید دیا تھا وہ بل یا آگے آیا تھا، تو وہ تو کبھی نہیں پاس کرتی پارلیمنٹ. یہ تو ان کا اس میں عمل دخل تھا کنسنسس بلڈنگ میں، ایک طرف ان کا دوسری طرف مولانا کا، تو وہ بل جو ہے کنسنسس رائے سے وہ پاس ہوا. کنسنسس مطلب تو خیر نہیں، لیکن اکثریت سے ہو گیا. بالکل ٹھیک.